أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ہماری گفتگو کتاب سمدیہ میں چل رہی تھی، ہم نے توابع ختم کیے تھے۔ کیا ختم کیے تھے؟ توابع۔ ٹھیک ہے، آج جو بات شروع ہوگی، میں نے کل بتایا تھا آخر میں، الاسماء العاملۃ، فاطمہ آفتاب، الاسماء العاملۃ المشبہۃ بالافعال، وہ اسماء عاملہ، وہ اسماء جو عمل کرتے ہیں اور وہ افعال سے مشابہ ہوتے ہیں، ہوتے اس میں لیکن وہ عمل کرتے ہیں اور وہ افعال سے مشابہ ہوتے ہیں عمل میں۔ وہی خمسۃ ایضاً، یہ بھی 5 ہیں۔ انہوں نے کیوں کہا یہ بھی 5 ہیں؟ کیونکہ پیچھے توابع بھی 5 ہیں، یہ بھی، اس لیے کہا یہ بھی 5 ہیں۔ الاول المصدر، یعنی الاسم العاملۃ المشبہۃ بالفعل، العامل الاول المصدر، پہلا اسم جو عامل ہوتا ہے، جو فعل سے شباہت رکھتا ہے عمل میں، وہ مصدر ہے۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ اسْمٌ لِلْحَدَث، یہ اسم ہوتا ہے مصدر حدث کے لیے۔ حدث یعنی کام، لیکن اسے یہاں پر حدث کے معنی انہوں نے یہ کیے ہیں، یعنی وہ معنی جو قائم بغیر ہی ہوں، وہ معنی جو قائم بغیر ہی ہوں، یعنی دوسرے کی وجہ سے، خود سے نہیں، دوسرے کی ذات سے قائم ہوں۔ مثلا مثال کے طور پر دیکھیے، قائم بغیر ہی، مارنا، کھانا، دیکھیے ابھی حدث سے کیا معنی کیے انہوں نے یہاں؟ حدث یعنی بالحدث، قائم معنی قائم بغیر ہی، یعنی حدث اور معنی کو کہتے ہیں جو قائم بغیر ہوں، قائم بغیر، غیر کس وغیرہ۔ اب فرق چاہے اس غیر سے، وہ غیر سے صادر ہوئے ہوں وہ معنی، جی غیر سے صادر ہوں، جیسے ضرب، بھائی مارنا کس سے؟ اس ذات سے۔ مارنا جو ہے وہ جب مارنے والے سے ہی تو قائم ہے معنی، مارنا چلنا چلنے والے سے ہی تو قائم ہے، کھڑے ہیں، ورنہ تو جب چلنے والا نہیں تو چلنے کے معنی کہاں سے آ جائیں گے؟ مارنے والا نہیں تو مارنے کے معنی کہاں سے آ جائیں گے؟ ٹھیک ہے، لہذا حدث کا مطلب ہے کہ وہ معنی جو قائم بغیر ہی ہوں، وہ معنی جو قائم بغیر ہوں، ٹھیک ہے، قائم بغیر ہی ہوں۔ ابھی قائم بغیر ہی تو جو بغیر جو ہے وہ معنی یا تو اس سے صادر ہوئے ہوں، جیسے شارف صاحب سے چلنا صادر ہوا، جی علی اکبر صاحب سے کھانا صادر ہوا، یہ کھانے والے تبھی تو معنی کھانے کے صادر ہوئے، چاہے ان سے وہ صادر نہ ہوئے ہوں۔ طول، لمبائی ان سے صادر ہوتی ہے؟ انہوں نے انجام دیا ہے طول، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، لیکن یہ معنی جب تک کوئی چیز لمبائی لمبی نہیں ہوگی، معنی طول تھوڑی سمجھ میں آئیں گے، تو یہ معنی بھی قائم بغیر ہی ہیں، تو یہ بھی حدث ہے، غیر سے صادر یعنی اس سے صادر نہ ہو، جیسے طول ہے۔ تو آپ یہ بھی دیکھیے، یہ بھی ضرب بھی قائم بغیر ہی ہے اور طول بھی قائم بغیر ہی ہے، یعنی تو معنی ہے ضرب، مارنا جو معنی ہے وہ قائم بغیر ہی ہے، جب تک مارنے والا نہ ہوگا تو مار کہاں سے معنی وجود میں آئے گا۔ طول بھی جو ہے وہ قائم بغیر ہی ہے، لمبائی جب تو کوئی چیز لمبی نہ ہوگی تب تک طول کہاں سے سمجھ میں آئے گا، یہ بھی قائم بغیر ہی ہے، تو اسے حدث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو المصدر، مصدر کسے کہتے ہیں؟ حدث کو۔ المصدر الحدث، مصدر کیا ہے؟ حدث ہے۔ معنی للحدث، معنی للحدث،
حدث کے معنی کے لیے ہوتا ہے. حدث کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کام. اب یہ تم چاہتے کام ساتھ جب تک کام کرنے والا نہ ہوگا کام کیسے وجود میں آ جائے گا؟ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ معنی یا تو اس ذات سے صادر ہوئے ہوں گے، قائم جو ہے دوسری ذات سے. اب مثال کے طور پر اس بورڈ کی چوڑائی ہے یہ، تو یہ چوڑائی بورڈ کے اوپر اس بورڈ کی وجہ سے قائم نہیں. بورڈ نہ ہوتا تو اس کی چوڑائی کہاں سے آ جاتی بورڈ کی؟ لیکن کیا یہ چوڑائی بورڈ سے صادر ہوئی ہے؟ نہیں. میں کہوں چلنے والا مثلا راجب سے فرقان صاحب سے کھانا صادر ہوا، کھانا، تو یہ کھانا کے معنی ان پہ قائم ہے اور یہ معنی انہوں نے ان سے صادر بھی ہوئے ہیں. تو یہ اسے کہتے ہیں حدث. سمجھ میں آیا؟ جی. آئیے المصدر هو اسم للحدث، اسم ہے یہ حدث کے لیے. میں نے لکھا معنی لکھا تھا، دیکھیے ایسے میں نے کیا لکھا معنی. ٹھیک ہے، المصدر اسم للحدث، حدث کے لیے اسم ہے. ٹھیک ہے، آئیے الذی، حدث یعنی مصدر، الذی صفت ہے مصدر حدث کی، وہ حدث کے اشتق منہ الفعل، یا مصدر کی کہہ لیجیے، مصدر نہیں حدث کی صفت ہے، وہ حدث کے اشتق منہ الفعل جس سے فعل مشتق ہوتے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں مصدر یعمل عمل فعلہ، مصدر جو ہے وہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. جی مطلقاً، مطلقاً یعنی چاہے فعل ماضی کے معنی میں ہو، مضارع حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، مطلقاً وہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. اگر فعل لازم ہے تو فقط فاعل کو رکھ دے گا، متعدی ہے تو مفعول کو نصب بھی دے گا. ایسے ہی مصدر بھی وہی والا عمل بولیے کرے گا. مگر یہ کہ اگر مفعول مطلق ہے تو پھر ایسا نہیں ہے، کیونکہ مفعول مطلق کے بارے میں انہوں نے کہا مفعول مطلق، کیونکہ جو مصدر کا عمل ہوتا ہے گویا کہ ان لگتا ہے اس میں. کیا ہوگا؟ ان ضربتو، مثال کے طور پر ضربتو، ضرب یعنی ان ضربتو یا ما ضربتو. لیکن یہاں پر اس میں نہیں ہو سکتا ضربتو ضربن، شد ضربن میں مفعول مطلق میں ان نہیں لگا ہوتا، ضربتو ان ضربتو نہیں ہو سکتا. اس لیے مفعول مطلق اپنے فعل والا عمل نہیں کرتا، مگر یہ کہ ایک صورت میں کرے گا اگر مفعول مطلق بدل ہو اپنے فعل کا، یعنی فعل حذف ہو گیا ہو. یاد ہے نا مفعول مطلق کا عامل جب حذف ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے. تو اس میں دو وجہ ہیں. دو وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ عمل ہے رہے گا لیکن وہ اصل میں یہ کہا جائے گا کہ نہیں اسی فعل کا عمل ہے، عمل عامل وہی ہے جو فعل تھا، عامل وہی ہے جو فعل محذوف ہے، وہی عامل ہے. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ نہیں کہا کہ عامل مصدر ہے، عامل یہ مصدر ہے مفعول مطلق، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ مصدر ہے، اس لیے نہیں عامل اس لیے نہیں ہے کہ یہ مصدر ہے، بلکہ عامل اس لیے کیونکہ فعل کا بدل ہے، فعل کے بدلے اس کی جگہ بیٹھا ہے تو اس وجہ سے یہ عمل کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں جی. پھر اور حکم کیا ہے اس کا مصدر کا؟ والاکثر، اکثر یہ ہوتا ہے کہ یضاف الی فاعلہ، مصدر جو ہے عمل تو کرتا ہے لیکن اکثر اپنے فاعل کی طرف مضاف رہتا ہے. جی اکثر اعجبنی ضرب زید ہندن، اعجبنی ضرب زید مثلا عمران. دیکھیے ادھر میں مثال دوں تو سمجھ میں آئے گا. دیکھیے اعجبنی، اعجبنی دیکھیے ضرب مصدر ہے نہیں، ضرب زید اپنے فاعل کی طرف مضاف. دیکھیے ضرب زید مثلا عمران، عمران مفعول ہے اس کا ضرب. آپ ترکیب کیسے کہیں گے؟ اعجب فعل جی یا مفعول، ضرب زیدین اس میں تھا، میں نے بتایا تھا نا کہ مصدر میں اس میں ہوتا ہے ان، جبھی تو یہ مفرد بنے گا، ورنہ ضرب زیدین مفرد اگر اسے جملہ بنا لے گے تو جملہ تھوڑی فاعل ہوتا ہے. ان ضرب تو ہو جائے گا تعویل مصدر میں، یا ان ضرب زیدن تھا، یہ ان ضرب زیدن عمران، تو ان ضرب کو تعویل مصدر پہ لے کے ضرب زیدین کیا نا، یہ مفرد بن گیا ضرب. تو اب ضرب مصدر ہے، زیدین اس کا فاعل ہے، محلاً مرفوع ہے، لفظ میں مجرور ہے کیونکہ یہ
مضاف الیہ ہو رہا ہے اور امرا اس کا مفعول ہے. جی ٹھیک ہے، مصدر اپنے فاعل اور مفعول مفرد ہی رہے گا یہ، کیونکہ ضرب و زید مضاف مضاف الیہ کل کلمۃ الواحدہ ہوتے ہیں تو ضرب و اس میں تو اعجبنی ان ضرب زید امرا. ٹھیک ہے، لیکن اسی لیے کہا تھا کہ مفعول مطلق نہیں کر سکتا یہ کام. کیوں؟ کیونکہ اس میں ان نہیں مان سکتے آپ، ہے نہیں. ضربن شدیدن میں آپ تھوڑی کہیں کہ ان ضرب ضربن، نہیں، اسی لیے کہا. لہذا مصدر کے لیے کیا کہا انہوں نے کہ مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. ان ضربا زیدن، تو ضربا والا عمل کر رہا نہیں کر رہا ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپنے فاعل کی طرف مضاف رہتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ اکثر یہ اپنے فاعل کی طرف مضاف. مذاق ہوتا ہے. ولا یتقدم، ٹھیک ہے، معمولہ علیہ، مصدر کا جو معمول ہے جس پہ عمل کر رہا ہے چاہے ہے وہ مصدر کے اوپر مقدم نہیں ہو سکتا، مصدر کے اوپر مقدم نہیں ہو سکتا، اس کا معمول مصدر کا بعد میں ہی رہے گا. وَإِعْمَالُهُ مَعَ اللَّامِ ضعیف، مصدر اگر الف لام کے ساتھ ہو اور وہ عمل کرے یہ بہت کم ہے. الف لام کے ساتھ مصدر کا عمل کرنا ضعیف ہے، جیسے ضعیف النکایت، نکایا مصدر ہے نہیں، النکایت اعداءہ، لیکن الف لام کے ساتھ ہے نہیں، یہ تو تھا مصدر. اب دوسرا جو آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ الثانی والثالث، تیسرا اور چوتھا، دوسرا اور تیسرا. کون سا دوسرا اور تیسرا؟ کس چیز کا؟ وہ اسماء جو عامل ہوتے ہیں اور فعل سے مشابہ ہوتے ہیں، وہ ایک ہے اس میں فاعل، دوسرا اور تیسرا اس میں مفعول. فاسم الفاعل، اس میں فاعل کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، ما دل علی حدث وفاعلہ، جو دلالت کرے حدث پر اور فاعل حدث پر، اس حدث پر فاعل. کھانے والے پر. کھانے والے کو آکل کہتے ہیں. ضارب، ضارب کسے کہتے ہیں؟ ضارب، ضارب میں دو چیزیں ہیں نہیں، بولیے، ایک ضارب میں دو چیزیں ہیں نہیں، ضارب میں دو چیزیں ہیں. کون ہے فرقان ضارب میں؟ ایک مار اور ایک مارنے والا. مارنے والا. ضارب میں دو چیزیں ہیں نا، ایک جی اور ایک مارنے والا، ایک ذات ہے نا اس کے اندر. تو ایک جی ذات کرتی ہے، جیسے ضارب میں ایک حدث کیا ہے؟ ضرب، اور اس کو انجام دینے والا ذات ہے. علا معنی حدوث، لیکن یہ معنی حدوث ہوں گے، معنی اس کے حدوثی ہوں گے، حدوثی ہوں گے، ثبوتی نہیں ہوں گے. ثبوتی مطلب، حدوثی مطلب یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر وقت وہی معنی رہے. اگر ہم کسی کو کاتب کہہ رہے ہیں تو کیا ہر وقت لکھتا رہتا ہے؟ کبھی خالی نہیں جی ہوتا ہے. ضارب کے ہر وقت مارتا ہے جی بلا فاصلے نہیں. ابھی ہے، حدث کے معنی یہی ہے، ابھی ہے بعد میں نہیں ہے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے. لیکن ثبوت کے معنی جو ہے ہمیشہ رہے. کریم ہے مثلا، اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک تو کرم اور ایک جو کرم دکھا رہا ہے، دو چیزیں ہیں لیکن اس میں معنی ثبوت کے ہیں. کریم ہمیشہ کریم ہی تو رہے گا، لہذا وہ جی صفت مشبہ ہے. سیم تعریف کے ساتھ اگر حدوث و ثبوت کا فرق ہو تو اس میں فاعل و صفت مشبہ ہوتے ہیں. حدوثی معنی ہو تو اس میں فاعل، ثبوتی معنی ہو تو صفت مشبہ. جی، تو یہاں کہہ رہے ہیں اس میں فاعل کی تعریف ما، وہ اس میں کہ جو دلالت کرے کام پر، حدث پر، اور وہ حدث جس سے صادر ہوا ہے اس پر، لیکن معنی حدوث ہونے چاہیے، اس کے اندر معنی حدوثی ہونے چاہیے. ٹھیک، آئیے. فَإِنْ كَانَ صِلَةُ ال، صِلَةٌ لِأَل، اگر اس میں فاعل صلہ ہو الف لام کا، الضارب یعنی اس پہ الف لام ہو، تو عملہ مطلقاً عمل کرے گا. مطلقاً عمل کرے گا چاہے ماضی کے معنی میں ہو، چاہے حال کے معنی میں ہو، چاہے مستقبل کے معنی میں ہو، چاہے وہ کسی چیز پر تکیہ کیے ہوئے ہو، کیونکہ اس میں آگے بتائیں گے کہ اس میں فاعل کسی چیز پہ تکیہ کیے ہو، کچھ شرطیں ہیں اگر الف لام سے خالی ہو. وَإِلَّا، اگر، وَإِلَّا یعنی الف، یہاں پہ کائے کا الا استثناء کر رہے ہیں، یہ اس سے کر رہے ہیں، یعنی فَإِنْ كَانَ صِلَةٌ لِأَل، اگر الف لام کا صلہ ہو تو مطلقاً عمل کرے گا، اور اگر الف لام کا صلہ نہ ہو، الا نہیں ہے الا، تو الف لام کا صلہ نہ ہو یعنی اس پہ الف لام نہ ہو تو پھر شرط یہ ہے اس کے عمل کرنے کی حال اور استقبال کے معنی میں ہو. کتنی شرطیں ہیں پھر؟
حال اور استقبال، یا تو حال کے معنی میں یا استقبال کے ماضی کے معنی میں نہیں ہونا چاہیے. دوسرا نفی پر تکیہ کیے ہوئے، اس سے پہلے نفی آنی چاہیے یا استفہام یا اس کی خبر دی گئی ہو، یعنی یہ خبر واقع ہو، اس کے بارے میں خبر مخبرن عن ہو. سمجھ میں آیا؟ اور موصوفون یا موصوف پر تکیہ کیے ہوئے ہو، اور ذی حالین ذوالحال پہ تکیہ کیے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، یہ ہوگا. پھر تک دیکھو مثال انہوں نے نیچے دے رکھی، جیسے کائے کی مثال دی پہلے، نف پر تکیہ کیے ہوئے ہو، ما یا کہیے ما نافیہ ہے یا غیر ہے یا لیسا ہے. جی آپ کہیے ما ضارب زید امرن الان اور غدن، تو ضاربن میں حال اور استقبال کے معنی لیجئے. لیس میں ما ضارب، دیکھیں الف لام سے خالی ہے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ الف لام کا صیغہ ہو یعنی الف لام ہو اس پہ تو مطلقاً عمل کرے گا، چاہے حال کے معنی میں ہو، چاہے مستقبل کے یا چاہے ماضی کے معنی میں. لیکن الف لام کا صلہ نہ ہو، یعنی اس پہ الف لام نہ ہو اس میں فاعل پہ، تو پھر اس کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ حال کے یا استقبال کے معنی میں ہو، نفی پہ تکیہ کیے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، یا استفہام پر نیچے کی مثال دی ازاربن زید امرن الان اور غدن، جی یا مبتدا کی خبر دی گئی ہو زید ضارب امرن، جی یا کانا زید ضاربا امرن الان. یہ سب کیا ہے؟ یا پانچویں کائے کی مثال دی، پانچویں ایک میں موصوف ہو اس میں فاعل، مررتو برجل ضاربن، ضاربن صفت ہے نہیں رجل کی، ضاربن امرن، دیکھ الف لام سے خالی ہے ضارب، تو یہ ضارب عمل کر رہا ہے امر میں، ضاربن امرن. ٹھیک ہے، چھٹی مثال کائے کی دی، ذوالحال واقع ہو رہا ہو، جل جاء زیدون، ذوالحال کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہو، لا حول ولا قوت، تکیہ کیے ہوئے، دیکھیں زید ذوالحال ہے نہیں، راکبن فرسن، تو راکبن نے عمل کیا. ٹھیک ہے، آئیے ولا یعملو بمعنی الماضی، اگر الف لام سے خالی ہو تو معنی کے، اگر ماضی کے معنی میں ہو تو عمل نہیں کرے گا، خلافاً للکسائی. لیکن حضرت کسائی یہ کہہ رہے ہیں جناب کسائی صاحب کہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں کرے گا تب بھی. کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، کلبہم باسط، ان کا کتا باسط کھلے، ذراعیہ اپنے دونوں بازو کو کھولے ہوئے، تو ذراعیہ اس نے عمل کیا باسط نے، لیکن حال ماضی کی حکایت کر رہا ہے نہیں، ان کا کھولے ہوئے تھا ان کا کتا، جی ان کا کتا تو ماضی کی حکایت کر رہا ہے لیکن پھر بھی عمل کر رہا ہے. جی آئیے، کیونکہ باسط ماضی کے معنی میں ہے اور ذراعیہ میں عمل کیا، نصب کا، ذراعین تھا، ذراعین ہے نہیں، نصب دیا. وہ اسم المفعول، اسم مفعول کسے کہتے ہیں؟ ما دل علی حدث و مفعول، یہ بھی ایک دو چیزوں پہ دلالت ہے، ایک حدث اور ایک جس کے اوپر حدث واقع ہوا ہے، اور یہ عمل میں اور شرط میں اپنے آپ بھائی کی طرح، یعنی اس میں فاعل ہی کی طرح ہیں. کیا اس میں فاعل کی طرح یعنی کیا؟ اگر الف لام کے ساتھ ہوگا اس میں مفعول تو مطلقاً عمل کرے گا، جی، اور اگر الف لام کے بغیر ہوگا تو پھر شرط یہ ہے کہ حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، نفی استفہام یا کسی کچھ چیزوں پہ تکیہ کیے ہوئے ہو، یا تو تب عمل کرے گا. ٹھیک ہے، فرق یہ ہے کہ وہاں فاعل جو ہے رب دے رہا تھا، اگر کسی کو رب دے رہا تھا تو فاعل کہلا رہا تھا، یہ تو مفعول نائب فاعل کہلائے گا، اس کا معمول ہے نہیں، کیونکہ اس میں مفعول لازم اس سے بنتا ہے نا مجہول سے. چلیے بس کل اس کو انشاءاللہ بتائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجلنا مع الابرار.